سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ایک حکم دیا ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا ہے کہ اللہ کے جو حبیب ہیں ان پر درود و سلام پڑھا جائے، اور اللہ رب العزت بھی یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ پوچھ لے کہ وہ کون سا کام ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، تو وہ ایک ہی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ ذرا لغت کی طرف جائیں تو یہ یصلون جو ہے نا مضارع کا صیغہ ہے، فعل یفعل، اس سے مضارع کا صیغہ ہے، اور یہ ایسا مادہ ہے کہ جس کے اندر تکرار پایا جاتا ہے۔ اور مضارع میں دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک حال اور ایک استقبال کا، یعنی جو کام جاری ہو یا آگے جا کے ہوگا اس کے بارے میں مضارع کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں لفظ مضارع کا آیا ہے یصلون، کہ اللہ رب العزت پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے قیامت تک، یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی، تب بھی اللہ رب العزت یصلون پڑھتے رہیں گے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اگر کوئی پوچھے کون سا کام اللہ تعالیٰ کرتے، تو یہ ایک واحد کام ہے جو اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے فرشتے بھی اللہ کے نبی پر درود پڑھ دیں، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ یہ ایک باریک سا نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو درود پڑھتے ہیں، لیکن ایمان والوں کو حکم کیا دیا درود بھی پڑھیں سلام بھی پڑھیں۔ اپنے لیے صرف یصلون کا لفظ ہے، اور لوگوں کے لیے صلو علیہ وسلموا، صلو بھی ہے سلموا بھی ہے۔ اس میں مفسرین نے بڑا ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ سلام کا معنی چونکہ سلموا کا معنی سلام بھی ہے، لیکن سلموا کا معنی ایک فرما برداری بھی آتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کی فرما برداری نہیں کر سکتے، وہ تو رب ذوالجلال ہے، سب نے اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ بندوں کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں کی اطاعت کرو، تو چونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، اس لیے اللہ کے لیے یہ لفظ بھی استعمال نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ درود پڑھتے ہیں۔ اور سلامتی یہ ایک دعا ہے جو لوگوں کو حکم دیا کہ تم اپنے نبی کے لیے دعا مانگو، اور دوسرا سلموا، اپنے نبی کی فرما برداری کرو، اس میں ایک یہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں، درود و سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو میرے نبی پر، اور میرے نبی کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرو۔ اور یہاں ایک تھوڑا سا اور نکتہ ہے کہ یہ درود پاک ہے، جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو معنی کچھ اور ہوگا، جب فرشتوں کی طرف نسبت ہوگی تو معنی کچھ اور ہوگا، اور جب انسانوں کی طرف ہوگی تو معنی کچھ اور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ درود پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے درجات کو بلند کرتے جاتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے پیغمبر پر رحمتیں نازل کرتے جاتے ہیں۔ درود پڑھنے سے مراد جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا درود پڑھنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے، جو ہر وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور فرشتوں کی طرف جب نسبت ہوتی ہے، فرشتے درود پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے رب ذوالجلال سے دعا مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کی، کہ یا اللہ اپنے حبیب کے درجات کو بلند فرما دے۔
اور ہم لوگ جو درود پڑھتے ہیں، ہم درود کیا پڑھتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اپنی شایان شان اپنے حبیب کو درجات عطا فرما۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ حکم ہمیں دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ اور ہم کیا پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی اور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود ہم پڑھتے ہیں۔ حالانکہ حکم ہمیں ہے کہ تم درود پڑھو، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، اللہم صلی علی، اے اللہ تو رحمت نازل فرما۔ اللہ سے دعا مانگ رہے، خود کیوں نہیں پڑھتے؟ خود ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ کے نبی کا جو مقام و مرتبہ ہے ہم نہیں جانتے۔ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنے شایان شان اپنے حبیب کو بدلہ عطا فرما۔ جو مقام و مرتبہ ہے اللہ سے بڑھ کر کون جاننے والا ہے کہ اللہ نے جس محبوب کی خاطر ساری کائنات کو سجا کر رکھ دیا۔ تو اس لیے ہم بھی اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنے حبیب پر درود، ہم نہیں اس قابل، بس ہم آپ سے گزارش کر سکتے، دعا مانگ سکتے کہ تو اپنے نبی کے درجات کو بلند فرما۔ ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے، درود پڑھے، تو ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، خود نہیں پڑھتے۔ ہمارا پڑھنا ہی یہ ہے کہ بس اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، یہی ہمارا پڑھنا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ سلام کا تو ہمیں پتہ ہے، ہم ہر تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح ہم آپ سے ملتے ہیں تو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے آپ پر سلامتی تو بھیجتے ہیں، درود کیا ہے، کون سا درود پڑھیں؟ تو جب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا درود پڑھنے کا تو ہم کیا پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ قولو، تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ حضرات بھی پڑھ لیں۔ تو یہ درود پڑھنے کا حکم دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ تو یہ درود اللہ کے نبی نے خود سکھایا ہے، اور یہ سب سے مقدس اور اعلیٰ درود ہے، اور اس کی عظمت اور شان دیکھیں کہ اس کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ درود ابراہیمی ہے، یہ اللہ کے نبی نے خود صحابہ کو سکھایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ درود پڑھیں جو اللہ کے نبی کی زبان اطہر سے ادا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، آپ جانتے ہیں جس چیز کی نسبت بھی اللہ کے محبوب سے ہو جاتی ہے وہ چیز اللہ کے بڑی قدر و منزلت والی ہو جاتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں درود پڑھنے میں بھی وہ درود پڑھیں جو اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے ادا ہوا ہے، جو الفاظ اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے ادا ہوئے وہ درود پڑھنا چاہیے۔ ہمارے اکابر کے واقعات میں لکھا ہے، غالباً مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، ان کا مرید بنا، تو مرید بننے کے بعد کہنے لگا حضرت میں نے ایک سوال کرنا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کون سا سوال ہے تیرا؟ تو کہنے لگے کہ میں درود تاج، درود ماہی، یہ جو درود لکھے ہوئے ملتے ہیں یہ پڑھتا ہوں، کیا ٹھیک ہے یہ؟ تو بڑے پیار سے اس کو بات سمجھائی۔ کہنے لگے دیکھیں، ایک وہ درود ہے جو اللہ کے نبی کی زبان سے ادا ہوا ہے، جو اللہ کے نبی نے امت کو تلقین کیا ہے، بتایا ہے۔ ایک وہ ہے جو ایک مولوی نے لکھا ہے، ایک عالم نے لکھا ہے، کسی بڑے نے، بزرگ نے لکھا ہے۔ اب تو خود ہی بتا مجھے کون سا درود زیادہ افضل ہے، جو نبی نے بتایا ہے یا کسی اور نے بتایا ہے؟ تو اب اس کو بات سمجھ آئی کہ واقعتاً جو اللہ کے نبی نے بتا دیا اس جیسی تو بات ہو ہی نہیں سکتی، چاہے بعد میں آنے والا جو مرضی لکھتا رہے، اللہ کے نبی کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ تو اس لیے یہ جو درود ہے اس میں ایک دو یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے، بالکل کسی حدیث سے نہیں ملتے، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، نہ صحابہ نے پڑھے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ایسے درودوں سے بچا جائے۔ بہت سارے لوگ درود لکھ دیتے ہیں اپنی طرف سے بیٹھے بیٹھے، درود کا انکار نہیں ہے، لیکن ایسے درود کو پڑھیں جو اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے ادا ہوا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، جو احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ وہ اللہم صلی علی درود ابراہیمی میں بے شمار درود حدیث میں ملتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی حدیث کی اکثر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ملتا ہے۔ تو ایسے درود پاک کی کثرت کریں۔ اب اس آیت کریمہ میں ہمیں حکم کیا ہے؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، کیا ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ یاد رکھیں یہ ایک محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھیں۔ جو بندہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی سے اس کو محبت ہے۔
آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اسی کے گن گاتا ہے، اسی کے تذکرے کرتا ہے، اسی کی یاد میں محو رہتا ہے ہر وقت۔ آج دیکھ لیں عشق مجازی، کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، ہر وقت اسی کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہی محبت جو ہے اللہ کے نبی سے ہو جائے تو کیا بندہ تو زمانے کا ولی بن جائے۔ یہ دل جو ہے نا اللہ نے اس کے اندر محبت کا مادہ رکھا ہے، بس ہمارے ذمہ یہ ہے کہ اس محبت کا رخ اپنے رب کی طرف کریں۔ فرماتے ہیں کہ دل باہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا کسی پر تو مرے گا۔ یہ اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے، اس کے اندر یہ صفت رکھی ہے محبت کی اللہ نے دل کے اندر، بس اس محبت کا رخ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کرنا ہے۔ عام جو ہمیں مجسمے نظر آ رہے ہیں، شکلیں نظر آ رہی ہیں، سب فانی ہیں، فنا ہو جانے والی، مٹی میں مل جانے والے ہیں۔ اس لیے اس محبت کا رخ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف کریں گے۔ جو اللہ نے حکم کیا ہم اس کی سے محبت کریں گے، جو اللہ کے نبی نے طریقہ بتا دی اس سے محبت کریں گے، انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر درود و سلام کثرت سے پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرن، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل روز محشر میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ تو کثرت سے ہم چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان پر جاری رکھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی روز مبارک پر کھڑا ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے میں خود اس کا درود و سلام سنتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جو بندہ کہیں دور مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی، 2 فرشتے ہمارے ہونٹوں پر مقرر ہیں۔ قرآن میں ہے یحفظونہ من امر اللہ، اللہ نے ایک حفاظتی پورا ایک گروہ ایک جماعت فرشتوں کی ہر انسان کے ساتھ رکھی ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ روایات میں آتا ہے اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلنے دے، ہمیں اچک کر لے جائے۔ یہ فرشتے اللہ نے محافظ فرشتے مقرر کیے ہر انسان کے ساتھ، چاہے مسلمان ہے یا کافر۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، وہ ایسی مخلوق سے ان بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو 2 فرشتے خاص ہونٹوں پر مقرر ہیں۔ جو بندہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو فرشتے وہ درود و سلام روز مبارک میں پیش کرتے ہیں جا کر اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے۔ دیکھیں کتنی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے اس کا نام بھی روز مبارک میں جاتا ہے اور اس کے والد کا نام بھی روز مبارک میں پیش ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا اتنا ہی زیادہ وہ شفاعت کا مستحق ہوگا کل قیامت والے دن۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھ لے، کوئی بھی درود ہے درود پاک پڑھ لے، کل روز محشر میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ قاری قرآن تھے، عرض کی یا رسول اللہ کہ میں باقی وظائف کے علاوہ 1/3 آپ پر درود پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اور زیادہ اس کو کر دے تو یہ تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں آدھا دن یعنی اپنے جو فرائض واجبات سے فارغ ہوگا جو وقت ہے آدھا وقت آپ کے پر درود و سلام پڑھوں گا اور آدھا وقت باقی وظائف کروں گا۔ تو فرمایا کہ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور زیادہ کریں گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ میں 3 حصے آپ پر درود پڑھتا رہوں گا اور 4تھائی حصہ اپنے اور کاموں میں لگاؤں گا۔ فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور زیادہ کر دے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ میں اپنا سارا وقت آپ پر درود و سلام پڑھنے میں لگا دوں گا۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بشارتیں سنائیں۔ فرمایا کہ اذن یغفر ذنبک، اگر تو ایسا کر لے گا تو تیرے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا وَيُكْفَى ہَمُّكَ، اور تیرے سارے غموں کو اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے۔ تیری ہر پریشانی ہر ٹینشن جن پریشانیوں میں تو مبتلا ہے، چاہے وہ رزق کی تنگی ہے، چاہے معاملات ہیں، چاہے عدالتوں کے معاملے ہیں، رشتوں کے جو ٹینشن ہے اللہ تعالیٰ تیرے ہر غم کو ختم فرما دیں گے۔ کتنی بڑی بشارت ہے درود پاک اس حدیث مبارکہ میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔
بلکہ ہمارے کعبے نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر آدمی کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ایسا مصائب میں پھنس چکا ہے، مصیبتوں پریشانیوں نے گھر کر لیا ہے، تو فرمایا کہ وہ گھر والے کثرت سے درود و سلام شروع کر دیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ تو کیسی مقدس چیز ہے یہ، اللہ نے ہمیں گفٹ میں دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جو دعا درود پاک کے درمیان میں مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے حکم ہے کہ دعا سے پہلے بھی درود پڑھیں، دعا کے آخر میں بھی درود پڑھیں۔ نماز ہم ختم کرتے ہیں تشہد کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں، تو درود کی برکت سے جو بندہ درود نہیں پڑھتا، دعا کے اول اور آخر میں درود نہیں پڑھتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی۔ ہاں جب درود پڑھتا ہے تب اس کی قبولیت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو کیسی مقبول چیز اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے جس کا حکم دیا ہے کہ درود و سلام کی کثرت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی خوشخبریاں ہیں جو بندہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے درود پاک ایسی عبادت ہے جو سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو بہت جلدی بجھا دیتا ہے، اسی طرح درود پاک درود و سلام کا پڑھنا یہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ ایک آخری واقعہ، کل جب روز محشر بپا ہوگا، سب لوگ جمع ہوں گے، ایک حدیث میں آتا ہے، یہ تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، اللہ رب العزت میدان معاشر میں آدم علیہ السلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام کو بہت لمبا قد عطا کریں گے، جس طرح کھجور کا درخت لمبا ہوتا ہے اس طرح لمبا قد عطا کریں گے، اور وہ میدان معاشر میں جب میزان پر عمل تولے جا رہے ہوں گے تو آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے، کون آج خوش بخت ہے جنت میں جا رہا ہے، کون بدبخت جہنم میں جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی دوران ایک آدمی کے میزان کو تولا جائے گا، اس کے اعمال نامے کو تولا جائے گا، اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا، اور حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کو جہنم میں جا کر پھینک دو۔ اس وقت آدم علیہ السلام وہاں جب دیکھیں گے کہ ایک آدمی کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو آدم علیہ السلام کہیں گے یا محمد یا احمد یا احمد، آواز دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا یا لبیک یا ابا، لبیک یا ابا، یا ابا البشر، اے ابو البشر، اے سب انسانوں کے باپ، میں حاضر ہوں، کیا ماجرا ہے؟ تو آدم علیہ السلام کہیں گے یا احمد، تیرا ایک امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے، فرشتے اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، جاؤ جا کر اس کو پکڑو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی چادر مبارک کو کس لوں گا اور بھاگوں گا، بھیجے فرشتوں کو کہوں گا یا ملائکۃ، اے میرے رب کے فرشتوں ذرا ٹھہرو، آوازیں دیں گے فرشتوں کو، اور فرشتے کہیں گے کہ ہم نہیں ٹھہر سکتے، ہمیں اللہ کا حکم ہے اور ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جس کام پہ اللہ نے لگا دیا ذرہ برابر بھی اس میں کمی بیشی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ کہیں گے یا محمد ہم ایسا نہیں کر سکتے، اللہ کا ہم حکم ہے نہیں ٹال سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت پریشانی کے عالم میں جب مایوس ہو جاؤں گا، پریشانی کے عالم میں اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب کوئی پریشانی آتی، کوئی ٹینشن ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک کو یوں پکڑ کے نہ بیٹھ جاتے۔ فرمایا کہ میں اپنی داڑھی مبارک کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ کر اللہ کے عرش کی طرف نظر اٹھاؤں گا کہ یا اللہ، تو نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا تیری امت کے بارے میں، تو یا اللہ یہ میرا امتی جہنم میں جا رہا ہے اور فرشتے بات نہیں مان رہے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اے میرے ملائکہ اطیعوا محمدا، میرے نبی کی اطاعت کرو، جو کہہ رہے ہیں ان کی بات سنو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں سے کہیں گے اس کو دوبارہ ذرا میزان عمل پر لے کر آؤ، ترازو پر اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ تولا جائے گا۔ اس بندے کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ شخصیت کون ہے، تولا جائے گا، پھر اس کے گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا، وہ بڑا پریشان ہوگا کہ پہلے بھی میرے گناہوں کا پلڑا جھک گیا، اب پھر وہی معاملہ ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی پرچی نکالیں گے اپنی جیب سے سفید رنگ کی، اور اس پرچی کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، اور جیسے ہی وہ پرچی چھوٹی سی پرچی نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے تو گناہوں والا پلڑا ہوا میں معلق ہو جائے گا اور نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، اور حکم ہو جائے گا میدان معاشر میں سب لوگوں کے سامنے کہ یہ آدمی فلاں بن فلاں آج کامیاب ہو گیا، اس کو جنت میں لے جایا جائے۔
فرشتے اس کو جنت کی طرف بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے جانے لگیں گے۔ وہ کہے گا فرشتوں ٹھہر جو ذرا میں پوچھ تو لوں، یہ اتنے حسین چہرے والا آدمی کون ہے، اتنا خوبصورت اتنا رحم دل آدمی کون ہے کہ جس نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے آج بچا لیا، جس نے مجھے جہنم سے بچا کر جنت کا مستحق بنا دیا، یہ کون شخص ہے، میں ذرا پوچھ تو لوں۔ تو وہ آدمی کہے گا اے خوبصورت چہرے والے مجھے بتا تو کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں، اور یہ جو پرچی تو نے دیکھی ہے اس پر جو دنیا میں تو مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا اس پر وہ تعداد لکھی ہوئی ہے، اس درود کی برکت سے اللہ رب العزت نے آج تجھے جہنم سے نجات عطا فرما دی ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے اور ہم محروم ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھیں۔ یہی ایک راستہ ہے، یاد رکھیں ہر بندہ ٹینشنوں میں پریشانیوں میں کسی کو پوچھ کر دیکھ لیں، اور ایسے ایسے غم ہیں کہ بندہ اپنے دکھوں کو بھول جاتا ہے جب کسی کے سنتا ہے۔ ہر بندہ ہی ٹینشن میں، ہسپتالوں کا چکر لگا کر دیکھ لیں بندہ کیسے عبرت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ ہر بندہ جب پریشانی کے عالم میں ہے تو اس وقت اس کو چاہیے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ یہ درود و سلام کا پڑھنا ہر غم سے نجات دلا دیتا ہے اور ہر قسم کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کثرت سے اپنے نبی پر ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں کوشش کریں لمبا درود نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے جو نوجوان کتابت کرتے ہیں کام لکھتے ہیں جہاں بھی اللہ کے نبی کا نام آ جائے وہاں صرف سواد نہ ڈالا کریں، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہاں جو بندہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا درود لکھ لیتا ہے، جب تک درود اس کاپی میں اس کتاب میں موجود رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس آدمی کے لیے لکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو کوشش کریں، کتابت ہے تب بھی درود پاک مکمل لکھیں وہاں، اور اپنی زبانوں پر جاری رکھیں، درود و سلام کثرت سے پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے سچی محبت اور الفت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ